جی جناب، تو آج کی تازہ ترین خبر ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، جنہوں نے سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر گزشتہ ماہ ترکی سے واپسی پر ڈرامائی انداز میں طیارہ تبدیل کیا۔ امریکی میڈیا نے تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ ماہ ترکی میں نیٹو سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد وطن واپسی پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ممکنہ میزائل حملے کے پیش نظر انتہائی خفیہ انداز میں اپنا طیارہ تبدیل کیا۔ ترکی سے واپسی کے وقت صدر ٹرمپ کو پہلے ٹیلی ویژن کیمروں کے سامنے صدارتی طیارے ایئر فورس ون میں سوار ہوتے ہوئے دکھایا گیا، تاہم بعد میں انہیں ایک کیٹرنگ ٹرک کی مدد سے خفیہ طور پر ایک دوسرے فوجی طیارے میں منتقل کیا گیا، اور اس خفیہ منتقلی کا علم نہ تو ایئر فورس ون میں بیٹھے صحافیوں کو ہوا، نہ ہی وائٹ ہاؤس کے اہلکاروں کو۔ تفصیلات کے مطابق یہ سارا معاملہ اس وقت شروع ہوا جب ترکی میں امریکی انٹیلیجنس کو یہ خبر موصول ہوئی کہ ایران ممکنہ طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے طیارے کو میزائل سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے اس سے قبل انقرہ میں نیٹو اجلاس کے دوران کہا تھا کہ وہ اس وقت ایران کے نمبر 1 ہدف ہیں۔ یہ خفیہ کارروائی ایسے وقت میں کی گئی جب امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ناکام ہونے کے بعد امریکہ نے ایران پر ایک بار پھر فوجی حملے شروع کر دیے تھے۔ ٹرمپ ترکی پہنچنے کے لیے قطر کی جانب سے تحفے میں دیے گئے جدید بوئنگ طیارے پر سوار ہوئے تھے، تاہم انہوں نے اعلان کیا تھا کہ واپسی کے لیے وہ پرانے ایئر فورس ون کا استعمال کریں گے۔ اس کی وجہ صدر ٹرمپ نے بتائی کہ وہ پرانے ایئر فورس ون طیارے کو یاد کر رہے ہیں، حالانکہ معاملہ کچھ اور تھا۔ 8 جولائی کو انقرہ ایئرپورٹ سے سامنے آنے والی ویڈیو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی طیارے میں سوار ہوتے ہوئے دیکھا گیا تھا، اور پھر طیارے میں سوار ہونے کے بعد ٹرمپ کو خفیہ طور پر ایک چھوٹے فوجی طیارے C-32A میں منتقل کیا گیا، جو بوئنگ 757 کا تبدیل شدہ ورژن ہے اور عام طور پر نائب صدر کے سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک کیٹرنگ ٹرک کے ذریعے طیارے کی سطح تک پہنچایا گیا۔ یہ ٹرک طیارے کے اس مخالف سمت پر لایا گیا جہاں سے ٹرمپ پہلے ایئر فورس ون میں سوار ہوئے تھے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ بھی C-32A میں الگ سے بیرونی سیڑھیوں کے ذریعے سوار ہوئے تاکہ بظاہر پرواز کا معمول برقرار رہے۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سفر کرنے والے صحافی اور وائٹ ہاؤس کا کچھ عملہ طیارے میں معمول کے مطابق سوار ہو گیا۔ انہیں مبینہ طور پر طیارے کی کھڑکیوں کے پردے گرانے کی بھی ہدایت کی گئی، تاہم انہیں علم نہیں تھا کہ صدر ٹرمپ اس طیارے میں موجود ہی نہیں۔ ٹرمپ نے C-32A کے ذریعے برطانیہ کا سفر کیا، جہاں سے انہیں امریکہ واپس جانا تھا۔ برطانیہ کے RAF اڈے پر لینڈنگ کے بعد ٹرمپ کو ایک بار پھر پرانے ایئر فورس ون سے اترتے ہوئے دیکھا گیا، تاہم یہ واضح نہیں کہ ٹرمپ کو C-32A سے دوبارہ پرانے ایئر فورس ون میں کس طرح منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ برطانیہ میں قطر کی جانب سے تحفے میں دیے گئے ایئر فورس ون میں سوار ہو کر واپس امریکہ پہنچے۔ اس سے پہلے بھی امریکی انٹیلیجنس ادارے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کے طیاروں پر ایران کے ممکنہ میزائل حملوں کے خطرات کے حوالے سے آگاہ کر چکے تھے۔ نیو یارک ٹائمز نے بھی پہلے قطر کی جانب سے تحفے میں دیے گئے طیارے کے حوالے سے سیکیورٹی خدشات کی رپورٹ دی تھی۔ اخبار کے مطابق سیکرٹ سروس نے ٹرمپ کو نیٹو اجلاس سے واپسی پر طیارہ تبدیل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ امریکہ قطر کی جانب سے صدر ٹرمپ کو تحفہ کیے جانے والے $40 کروڑ مالیت کے بوئنگ 747 طیارے میں صدر کے استعمال کے لیے بڑے پیمانے پر تبدیلیاں اور سیکیورٹی اپ گریڈز کر رہا ہے۔ پرانے ایئر فورس ون میں ایسے لیزر سسٹمز موجود ہیں جو آنے والے میزائلوں کو ناکارہ بنانے یا ان کا رخ متاثر کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، تاہم اب تک یہ واضح نہیں کہ قطر کی جانب سے تحفے میں دیے گئے طیارے میں اس طرح کا سیکیورٹی نظام نصب ہے یا نہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کے ساتھ مختصر ایک گفتگو کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ان کو سیکرٹ سروس سیکیورٹی کے حوالے سے جو پروٹوکول فالو کرنے کا کہتی ہے وہ اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ طیارہ تبدیل کرنے کا فیصلہ ان کا اپنا نہیں تھا۔ Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. Why did they want you to do that? I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats. I have a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about. Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threatened. And I think that I'm maybe the most consequential president. How close is Iran to pulling something off? There's nobody who's done more than me in a period of
almost 6 years. There's nobody. Were you worried about a shoulder-fired missile? I don't worry about anything, to be honest. Whatever it is, you know my attitude, whatever. इस वक्त व्हाइट हाउस की कवरेज करने वाले सहाफ़ी और सदर ट्रंप के साथ बैरून मुल्क दौरों पर जाने वाले सहाफ़ी तुर्की से वापसी के वक्त सहाफ़ियों की जिंदगियां खतरे में डालने पर व्हाइट हाउस को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं।